کیا آپ جانتے ہیں کہ مرد قلندر اور ٹائیگر آف میسور ٹیپو سلطان سے غداری کرنے والوں میں میر صادق کے علاوہ اور کون کون تھا؟ ٹیپو سلطان نے کس موقع پر کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے؟ ایسا کیا ہوا تھا کہ ٹیپو سلطان کو اپنے کم سن بیٹوں کو انگریزوں کے پاس گروی رکھنا پڑا؟ امریکہ میں خلائی تحقیق کے عالمی ادارے ناسا میں ٹیپو سلطان کی یادگاریں کیوں بنائی گئی ہیں؟ ٹیپو سلطان کی شہادت کی دردناک کہانی اصل میں ہے کیسے؟ اور ہاں، شہادت کے بعد ان کی ریاست کے ساتھ انگریز کیا کچھ کرتے رہے؟ آج کی ویڈیو میں شہید میسور ٹیپو مستان اولیاء المعروف ٹیپو سلطان شہید کے ایسے ہی 20 فیکٹس شیئر کیے جائیں گے جو ان کے ساتھ دفن ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سو لیٹس بگن۔ ٹیپو سلطان کو شیر میسور کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ بڑی دلچسپ ہے۔ ایک روز ٹیپو سلطان اپنے دوست کے ساتھ جنگل میں مہم پر گئے جہاں ان دونوں پر شیر نے حملہ کر دیا۔ تب ٹیپو سلطان کی بندوق کچھ فاصلے پر گر گئی۔ ایسے میں انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر فوری طور پر بندوق اٹھائی اور وہیں شیر کو مار ڈالا۔ اس دن کے بعد سے انہیں شیر میسور اور میسور کا ٹائیگر کہا جانے لگا۔ یہاں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ٹیپو سلطان کا اصل نام فتح علی تھا، چونکہ ان کے والد سلطان حیدر علی اپنی ریاست کے مشہور صوفی بزرگ ٹیپو مستان اولیاء کے عقیدت مند تھے۔ یہی وجہ تھی کہ فتح علی کا نام ٹیپو مستان اولیاء کے نام سے منسوب کر دیا گیا، جو مستقل ان کے نام کا حصہ بنا۔ شہید ٹیپو سلطان کی دینداری کا یہ عالم تھا کہ جنگوں میں مصروف رہنے کے باوجود ان کی کوئی نماز قضا نہ ہوتی۔ وہ ہر وقت باوضو رہا کرتے تھے۔ عبادتوں کا شوق ان کی گٹی میں پڑا تھا۔ وہ روزانہ صبح قرآن مجید 1 گھنٹہ پڑھ کر اپنے معمولات میں لگنے کے عادی تھے۔ سلطان ٹیپو کو انگریزوں سے اس قدر نفرت تھی کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا بنا ہوا نمک استعمال نہیں کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان کی 80,000 مربع میل پر پھیلی ہوئی سلطنت کا نام سلطنت خداداد میسور تھا۔ ان کی فوج میں 90,000 کے لگ بھگ تربیت یافتہ فوجی تھے۔ آج کی بات کریں تو ٹیپو سلطان کی ریاست خداداد کا کیپٹل سرنگا پٹم ہندوستانی ریاست کرناٹکا کے ضلع منڈیا کا ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ ریاست خداداد کے لوگ ٹیپو سلطان سے بہت محبت کرتے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ایک موقع پر عوام نے اپنی خون پسینے کی کمائی ان کے قدموں میں نچھاور کر دی، حتیٰ کہ عورتوں نے اپنے زیورات تک خزانے میں جمع کرا دیے۔ ٹیپو سلطان کی تلوار بہت خاص تھی اور دنیا کے نادر نمونوں میں سے ایک تھی۔ تلوار کا وزن تقریباً 7 کلو 400 گرام تھا، جسے ووٹس نامی خصوصی اسٹیل سے بنایا گیا تھا۔ اس تلوار پر ٹائیگر کی تصویر نقش تھی۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سال 2004 میں جب ٹیپو سلطان کی تلوار کا آکشن کیا گیا تو انڈیا کے امیر ترین شخص وجے مالیا نے وہ تلوار 21 کروڑ میں خریدی۔ ٹیپو سلطان کی ریاست میسور کی خوشحالی کا اعتراف اس زمانے کے ایک انگریز نے ان الفاظ میں کیا تھا کہ میسور ہندوستان میں سب سے سرسبز علاقہ ہے، یہاں ٹیپو کی حکمرانی ہے اور میسور کے باشندے سب سے زیادہ خوشحال ہیں۔ دنیا میں راکٹ اور میزائل سازی کا موجد ٹیپو سلطان کو سمجھا جاتا ہے، جنہوں نے 1792 کی جنگ میں انگریزوں کے خلاف پہلی بار راکٹ بڑی کامیابی سے استعمال کیے اور دشمن کو عبرت ناک شکست دی تھی۔ ہندوستان کے سابق صدر ڈاکٹر APJ عبدالکلام نے ٹیپو سلطان کو دنیا کے پہلے جنگی راکٹ کا موجد قرار دیا تھا۔ ان کے بنائے ہوئے راکٹ کا ماڈل آج بھی لندن کے ایک میوزیم میں موجود ہے۔ ٹیپو سلطان کی طرف سے انگریز سامراج کے خلاف استعمال ہونے والی توپیں بھی برٹش میوزیم لندن کی زینت ہے۔ امریکہ کے خلائی تحقیق کے ادارے ناسا کے میوزیم کی ایک دیوار پر
ٹیپو سلطان کے ایجاد کردہ راکٹوں اور میزائلوں کی تصاویر آویزاں ہیں۔ شہید ٹیپو سلطان سائنس کے دل دادا تھے۔ ان کی ریاست میں کئی فرانسیسی لوگ جاب کرتے تھے جو بندوق اور گھڑی سازی کے شعبے سے وابستہ تھے۔ سلطان ٹیپو نے اپنی ریاست میں انگریزوں کے ساتھ تجارت کو ممنوع قرار دیا اور غیر ملکی مصنوعات پر پابندی لگا دی۔ اسلحہ سازی سے لے کر کپڑے، برتنوں کی تیاری، لکڑی کے سامان، ریشمی مصنوعات اور لوہے وغیرہ کی صنعت میں ریاست میسور نہ صرف خود کفیل تھی بلکہ بہت سارے سامان برآمد بھی کرتی۔ ٹیپو سلطان نے پرنٹنگ پریس بھی لگوایا تھا جس میں ایک ہفت روزہ قومی اخبار چھپتا تھا۔ ان کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ڈائری لندن کی برٹش لائبریری میں رکھی گئی ہے۔ ٹیپو سلطان باغبانی کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ رکھتے تھے۔ وہ غیر ملکی معززین سے بیج اور پودوں کی کئی اقسام مانگتے۔ بنگلور کا لال باغ بوٹینیکل گارڈن ٹیپو سلطان ہی نے بنوایا تھا۔ ٹیپو سلطان کے حوالے سے ایک بحث ہمارے ہاں جاری رہتی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی داڑھی تھی جبکہ کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ سلطان ٹیپو کے سوانح نگار لکھتے ہیں کہ قدرتی طور پر ان کی داڑھی نہیں تھی یا بہت کم تھی، اس لیے ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے انہیں عالم نہیں سمجھا جاتا تھا، حالانکہ وہ پختہ عالم دین اور انتہائی نیک اور متقی شخصیت کے حامل تھے۔ ٹیپو سلطان شہید ایک سچے مسلمان اور صوم و صلات کے پابند تھے۔ ان کی دینداری کا عالم یہ تھا کہ جب ٹیپو سلطان نے شاہی محل کے ساتھ مسجد اعلیٰ تعمیر کروائی تو اس کے افتتاح کے موقع پر اعلان کیا کہ میری خواہش ہے کہ اس مسجد کا افتتاح وہ شخص پہلی نماز پڑھا کر کرے جس کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ یہ اعلان سن کر کسی کو آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی تو بالآخر ٹیپو سلطان یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے کہ الحمدللہ میں صاحب ترتیب ہوں اور میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ پھر ٹیپو سلطان نے نماز پڑھائی۔ ٹیپو سلطان کہا کرتے تھے، لوگ بدی تو ہنس ہنس کر کرتے ہیں لیکن اس کے نتائج رو رو کر بھگتتے ہیں۔ انگریز ہندوستان اور مسلمان دونوں کے لیے خطرہ اور دشمن ہے۔ ان کے وجود سے وطن کی سرزمین کو پاک کرنا اسلام اور ملک دونوں کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ جس قوم میں غدار پیدا ہونے لگے اس قوم کے مضبوط قلعے بھی مٹی کے گھروندے ثابت ہوتے ہیں۔ برصغیر کی بدقسمتی تھی کہ حیدرآباد دکن کا نظام جو کہ مسلمان تھا، اسی طرح سے تامل ناڈو کی ریاست ارکاڈ کا نواب محمد علی اور مہاراشٹر کے مرہٹوں نے ٹیپو سلطان کی طاقت کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے انگریزوں سے اتحاد کر لیا۔ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے ترکی، ایران، افغانستان اور فرانس سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ 1787 میں انگریزوں کی حمایت سے مرہٹوں اور نظام آف حیدرآباد نے میسور پر حملہ کر دیا مگر شکست کھائی۔ پھر 1789 میں تینوں نے مل کر دوبارہ سے میسور پر حملہ کیا۔ یہ میسور کی تیسری جنگ کہلائی جو 3 سال تک جاری رہی۔ فرنگیوں کی چالوں اور اپنوں کی غداری اور بے وفائی سے ٹیپو کو انگریزوں سے صلح کرنا پڑی۔ تب ریاست نے 3 کروڑ روپے تاوان ادا کیا اور ٹیپو سلطان کو اپنے 2 شہزادے عبد الخالق اور معز الدین کو بطور ضمانت انگریزوں کی تحویل میں دینا پڑا۔ یہ دونوں شہزادے 2 سال تک انگریزوں کے پاس رہے۔ فروری 1799 میں انگریزوں، نظام اور مرہٹوں کی متحدہ افواج نے تینوں اطراف سے میسور پر چڑھائی کر دی۔ شکست اب کی بار بھی انہی کا مقدر تھی، لیکن شاطر انگریز نے ایک چال چلی۔ انہوں نے دولت کا لالچ دے کر ٹیپو سلطان کے خاص وزراء میر صادق، میر غلام علی لنگڑا، میر کمر الدین، میر معین الدین اور وزیر مالیات پورنیا کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ میر صادق نے انگریزوں کو سرنگا پٹم کے قلعے کا نقشہ فراہم کیا اور پورنیا اپنے دستوں کو تنخواہ دینے کے بہانے پیچھے لے گیا۔ ٹیپو نے محاصرہ کرنے والے انگریزوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی اور قلعے کو بند کروا دیا، لیکن غدار ساتھیوں نے میر صادق کے حکم پر دشمن کے لیے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور قلعے کے میدان میں زبردست جنگ چھڑ گئی۔
اسی دوران بارود کے ذخیرے میں آگ لگ جانے کے باعث مزاحمت کمزور ہو گئی۔ تب ریاست خداداد میں کام کرنے والے ایک فرانسیسی آفیسر نے ٹیپو کو بھاگ جانے اور اپنی جان بچانے کا مشورہ دیا۔ تب ٹیپو سلطان نے پلٹ کر یہ تاریخی جملہ دہرایا: شیر کے ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اور پھر ٹیپو سلطان 4 مئی 1799 کے روز دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور یوں سرنگا پٹم میں ریاست میسور کا پرچم ہمیشہ کے لیے سرنگوں ہو گیا۔ شہادت کے وقت ٹیپو سلطان کی عمر 48 سال 5 ماہ اور 14 دن تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان کی شہادت کو کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود انگریز آفیسر ان کے رعب و دبدبے کے باعث ان کے قریب نہ جا سکے۔ مغرب کے وقت ٹیپو سلطان کے جسد خاکی کو دیکھ کر انگریز جنرل ہیرس بے اختیار پکار اٹھا: آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریز ان کی ریاست پر قابض ہو گئے۔ ان کے تخت کی بولی لگائی گئی، لیکن کوئی اتنے مہنگے تخت کو خریدنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتا تھا۔ تو پھر انگریز سرکار نے ان کے تخت کے پرزے پرزے کر دیے، تب جا کر اس تخت کو فروخت کیا گیا۔ آپ ٹیپو سلطان کی جرأت اور بہادری کا اندازہ یوں لگا لیں کہ وہ ہندوستان میں تاج برطانیہ کے لیے اتنا بڑا خطرہ تھے کہ ان کی شہادت پر برطانیہ میں قومی سطح پر جشن منایا گیا۔ ٹیپو سلطان کی جائے شہادت پر آج بھی لاکھوں لوگ حاضری دیتے اور ان کی لازوال قربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کی آخری آرام گاہ گنبد سلطانی کہلاتی ہے، جو سرنگا پٹم کے لال باغ میں واقع ہے۔ پاکستان میں ٹیپو سلطان کے عنوان سے ایک اردو فلم بن چکی ہے، جس میں لیجنڈری ایکٹر محمد علی نے ان کا کردار نبھایا، جبکہ بالی ووڈ میں پچھلے چند سالوں سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہے کہ گلوبل فلمز کے بینر تلے ٹیپو سلطان فلم بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، جس میں ایکٹر شاہ رخ خان یا پھر اکشے کمار کو مین رول ملنے کی قیاس آرائیاں ہیں۔ آئی ہوپ آپ ہماری آج کی ویڈیو کو پسند کرتے ہوئے اپنے دوست احباب اور ہم خیال لوگوں تک شیئر کریں گے۔ قائد اعظم پر ایکسکلوسیو ڈاکیومنٹری دیکھنے کے لیے آپ یہاں اوپر کلک کر سکتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال کی بایوگرافی کے لیے یہاں نیچے، اور جنرل سید عاصم منیر احمد کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے۔ الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔